اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج سوالات جوابات کی نشست ہے، انشاءاللہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ جہاں تک پھر توفیق ہوئی جوابات کی آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں گے۔ یہ سوالات جو ہیں بعض عزیزان واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، بعض جو ہے وہ خود یوٹیوب چینل کے اوپر ہی بھیج دیتے ہیں، تو مختلف ذرائع سے سوالات پہنچتے رہتے ہیں۔ پہلا سوال کریں، پوچھیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایران کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس حوالے سے پہلے بھی عرض ہوا تھا کہ ایران کے اندر جو ابھی حالات چل رہے ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے مشکلات تھی وہاں پہ، تو اس حوالے سے بہت سارے جو علماء ہیں، فکری علماء، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اور بعض جو چینلز ہیں یوٹیوبس کے اوپر سیاسی تجزیہ کرنے والے افراد ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کے اوپر ڈسکس کیا۔ ایران میں کیونکہ 40 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، انقلاب کا وقت جو ہے وہ تقریباً ابھی 43 سال کے قریب ہو چکے۔ دشمن جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ القاء کر رہا تھا، کیونکہ القاءات شیطانی جو ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں یہ پیغام بھیج رہے تھے، اور خود ایرانی عوام کو بھی جو ہے وہ استعماری طاقتیں مختلف اوقات میں یہ پیغام بھیجتی رہتی ہیں کہ 40 سال ایک انقلاب کی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انقلاب بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جب سے انقلاب آیا ہے اس وقت سے سازشیں شروع ہوئی، اور ساری استعماری طاقتیں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہ تو جس طرح نہیں باولے ہوئے ہیں ابھی ان کے حالات اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو سوائے ایران کے دنیا میں کوئی اور ملک نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ بیان موجود ہے باقاعدہ کہ ایک دفعہ کسی نے اسرائیل کے صدر سے پوچھا کہ آپ اپنے 3 بڑے دشمنوں کا نام لیں، تو اس نے کہا ایران ایران ایران، مطلب ان کو صرف ایران ہی دشمن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شیطان اسلام کا دشمن ہے، خالص اسلام کا، اس کو ملاوٹی اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک اسلام ہے جس کو خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امریکائی اسلام باقاعدہ، جس طریقے سے بنو امیہ نے جعلی اسلام بنایا، احادیث کی فیکٹری لگائی، اپنے نظریات ڈالے، اور پورا ایک مکتب بنایا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام محمدی کے مقابلے میں اسلام اموی وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ رہا پوری تاریخ کے اندر۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ بھی بعض اسلام بنائے گئے، ایسے ہی ہوتا ہے، جس طریقے سے تشیع کے نام پہ جعلی تشیع، امام خامنائی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تشیع جو انگلینڈ سے بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جعلی تشیع ہے، اس کا حقیقی تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جعلی مذہب بنائے جاتے ہیں، جعلی سوچیں بنائی جاتی ہیں، جعلی دین بنائے جاتے ہیں۔ تو حقیقی اسلام، کیونکہ حقیقی اسلام کا پرچم دنیا کے اندر انقلاب اسلامی نے اٹھایا ہوا ہے، اس وجہ سے سارے شیطان اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایران میں کیونکہ ہر قسم کی پابندیاں دشمن نے لگائی، ہر قسم کی پابندیاں، یہاں تک کہ بچوں کی میڈیسن تک انٹرنیشنل لیول پہ پابندیاں لگائی گئی، ٹھیک ہے، بقایا آپ پھر خود سوچیں کہ کیا کیا پابندیاں لگائی ہوں گی، بچوں کی میڈیسن تک جو ہے وہ نہ پہنچ پائیں ایران میں۔ تو دشمن نے تو پوری توانائی لگا دی کہ ایرانی قوم جو ہے وہ گر جائے، اور اپنے سسٹم جو ولایت فقیہ ہے، ایران کے اندر جو سسٹم ہے ولایت فقیہ ہے، ایران کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ اگر ایران کے اندر جمہوریت ہوتی نا تو امریکہ کو کوئی ٹینشن نہ ہوتی۔ امریکہ اور اسرائیل کو جو سب سے بڑی دشمن کو جس وقت ٹینشن ہے، ساری استعماری طاقتوں کو، یورپ بھی کافی سارے ممالک یورپ کے وہ بھی پاگل ہوئے ہیں، کیونکہ سب کے لیے خطرہ جو ہے وہ نظام اسلامی، اس کی کئی وجوہات ہیں جو رہبر معظم نے خود بھی بیان فرمائی ہیں۔
ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے نظام کو کہتے تھے، جو امریکہ ہے ڈیموکریسی کا دعوے دار ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا نظام بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے. جمہوریت یعنی لوگوں کی حکومت، اس سے بڑھ کے کوئی نظام نہیں ہے. عوام کو پسند بھی آتا ہے یہ نظام، ٹھیک ہے، کہ ہماری حکومت. تو آپ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی جو ہے اس کے متعلق انہوں نے شروع میں یہ القاء کیا، القاءات شیطانی جو تھے ان کی طرف سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب آپ کے ملک سے جمہوریت ختم ہو گئی. حالانکہ وہاں پہ پہلے بادشاہ آتی تھی، ٹھیک ہے، ایران کے اندر بادشاہ آتی، وہ جمہوریت نہیں تھی. وہاں پہ پہلے بادشاہ تھی، شاہ جو تھا وہ بادشاہوں کی طرح تھا. تو وہ شاہ البتہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ایران میں بادشاہ کو شاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو سید ہونا اس کا نہیں تھا، جس طرح ہمارے یہاں سادات کو شاہ کہا جاتا ہے نا، وہاں پہ جو بادشاہ ہوتا ہے ایران میں جو ہوتا تھا اس کو شاہ کہتے تھے. اس شہنشاہیت کے نظام کو ختم کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی جگہ ولایت فقیہ لے گئے. تو دشمنوں نے کہا کہ یہ اس شہنشاہیت کے ساتھ امریکہ سازگار تھا، حالانکہ وہ اصل میں وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، وہاں پہ سازگار تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسلام نہیں تھا. امریکہ کو صرف اسلام سے تکلیف ہے، بقایا کسی سے تکلیف نہیں. چاہے شہنشاہیت تو خود کہتے ہیں ہم جمہوری والے ہیں اور جمہوریت چاہتے ہیں پوری دنیا میں. آپ دیکھیں ان کے مہرے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈکٹیٹر بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو صرف اس سے تکلیف ہے کہ جو ان کی فرما برداری نہ کرے، اور ان کی فرما برداری صرف اسلام نہیں کرتا، اور حقیقی مسلمان حاکم نہیں کرتا ان کی فرما برداری، بقایا سب کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو جو ایک تکلیف ہے جو خود رہبر معظم حافظ اللہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ کیونکہ ایران کے اندر جو نظام ہے وہ نظام ایسا ہے ولایت فقیہ کا، لیکن اس کے اندر عوام آزاد ہے، عوام حق رائے رکھتی ہے. اور اس کی خود رہبر معظم نے ایک جو دلیل بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو ہر دفعہ حکمران چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مختلف ذہنوں کے لوگ آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ذہنیت رکھنے والے یا ایک فکر رکھنے والے اور ایک روش رکھنے والے. بعض فکری تو لحاظ سے دوسروں سے اختلاف رکھتے ہیں، بعض جو ہیں وہ روش کے لحاظ سے دوسروں سے اختلاف رکھتے ہیں، شدید اختلاف رکھتے ہیں وہاں پہ مختلف پارٹیاں جو مختلف حزب جو ہیں، احزاب جو ہیں، گروہ جو ہیں. جس طریقے سے ہمارے ہاں مختلف احزاب کا بعض کا شدید اختلاف نظر آتا ہے نا، مذہبی، یعنی سیاسیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمیشہ ہی لڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. مذہبی بھی پہلے بھی لڑتے تھے لیکن اتنی شدت نہیں ہوتی تھی. اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں تو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض ہوا کہ مذہبیوں میں بہت زیادہ فرقہ واریت ہے. تو ایران میں بھی جو ہے وہ مذہبی طبقے جو ہیں ان میں شدید اختلافات ہیں آپس میں. مجھے یاد ہے کئی دفعہ جب الیکشن ہوتے تھے تو قم کے اندر حرم میں امام جمعہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، کوئی وہ امام جمعہ ایسی بات کرتے تھے جس سے لوگ بعض جو ہیں وہ دوسرے گروہ والے ناراض ہوتے تھے، وہ ادھر ہی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جمعے میں شور مچا دیتے تھے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا. خدا رحمت فرمائے آیت اللہ امینی جو تھے، جن کی کئی کتابیں بھی ہیں، ترجمہ بھی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو کہتے تھے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور صبر کرو، توجہ کرو میں کیا بات کروں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. مطلب اس قسم کے کئی مسائل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر یعنی فکری اور منہجی اور روشی اختلافات ہیں، البتہ اصل ولایت فقیہ پہ ایک اکثریت کا یعنی جو علمی حلقہ ہے اور فکری حلقہ ہے، ان میں سے اکثریت جو ہیں جو حکومتی عہدوں پہ فائز ہیں، لازم بات ہے ان میں تو وہ نظریہ پایا جاتا ہے. اگر اختلاف رکھتے بھی ہیں تو بہت جزئی حد تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ روشوں میں اختلاف ہوتا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے. تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ جو متنوع کنڈیشن ہونے کے باوجود حکومتیں چینج ہوتی ہیں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی رائے وہاں پہ اثر رکھتی ہے. یہ ان کو تکلیف ہے. مغرب کو یہ تکلیف ہے کہ ایک نظام جو ظاہری طور پہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو ان ہماری ساری باتوں کو نابود کر رہے ہیں، ہمارے نظریات کو. کیونکہ عملاً ایران میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کے آثار نہیں ہے. کیونکہ ولایت فقیہ کی خصوصیت یہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عملی فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ جمہوریت کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، دقت کریے گا، جمہوریت کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ ولایت فقیہ رکھتا ہے. یہ نظریہ ولایت فقیہ کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہیں. اور جتنے عیب ہیں جمہوریت کے، مثلا جمہوریت کا ایک عیب جو بڑا عیب ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر
قانون کا حق لوگوں کے پاس ہے. یہ عیب ہے جمہوریت کا. قانون کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طریقے سے حاکم بنانے کا حق لوگوں کے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے. یہ جمہوریت کا عیب ہے, مرکزی عیب جو ہے یہ ولایت فقیہ کے اندر نہیں پایا جاتا. لیکن خصوصیات لوگوں کو حق کے رائے ہونی چاہیے. جمہوریت میں یہی کہتے ہیں نا جی کہ ڈائلاگ میں آزاد ہونا, گفتگو آزادانہ کر سکے انسان, اپنی رائے دے سکے, اپنی بات کر سکے. آپ دیکھیں جس طریقے سے وہاں پہ ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کھل کے تبصرے کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, حتیٰ الیکشنوں میں جس طریقے سے وہ باتیں آپس میں ہوتی ہیں ان کی, حتیٰ فیملی سے. دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ جس کو چن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو بیٹی مخالفت نہیں کر سکتی یا بیٹا مخالفت نہیں کر سکتا, پوری فیملی اس بزرگ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں گے الیکشنوں میں ہو سکتا ہے بیٹی جو ہے وہ اپنے والد کی رائے کے خلاف رائے دے رہی ہو. کیوں؟ وہاں پہ شعور کے ساتھ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ آپ جو رائے دے رہے ہو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کو تکلیف ہے دشمنوں کو. یہ کامیابی سے ہم نے پوری توانائی لگا دی ان کو ناکام کرنے کی, اور یہ کامیابی سے ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جتنے علوم ہیں, فزکس کے لے کے اور کیمسٹری, جتنے موضوعات ہیں ان میں آپ دیکھیں ایران آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا. اسی طریقے سے سائنس میں آگے نظر آئے, یعنی خود ٹیکنالوجی میں, حتیٰ اسلحہ بنانے میں, میزائل بنانے میں آپ دیکھیں دوسرے ممالک سے آگے نظر آ رہا ہے. یہی تو ان کو ڈر ہے. اگر ان کے نزدیک ایران ایک کمزور ملک ہوتا تو ابھی تک حملہ کر چکے ہوتے. کتنی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم 2 دن بعد حملہ کر رہے ہیں, کل حملہ کر رہے ہیں, اگلے 24 گھنٹے میں حملہ کریں گے. وہ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حملہ کیا تو ایران تو دور ہے, حزب اللہ ہی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ ان سے حزب اللہ ہی نہیں سنبھالا جاتا. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ایک دیکھا کہ ہم 8 سال ہم نے جنگ کی, عراق کو ایران کے خلاف کھڑا کیا, وہ محاذ بھی ہم ہار گئے. اصل میں امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا تھا, اور ساری شیطانی طریقہ کار اس نے کیے, اور بہت زیادہ مشکلات ایران کے لیے پیدا کی. لیکن ایران جو ہے وہ استقامت کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ کافی عرصے سے انہوں نے تہذیبی جنگ شروع کی ہوئی ہے, جس کو کہا جاتا ہے جنگ نرم. رہبر معظم فرماتے ہیں جنگ نرم جو ہے وہ یہ ایک تہذیب, ثقافتی جنگ. لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ ان کو خراب کیا جا رہا ہے, ان کی افکار کو, ان کے عقائد کو, ان کے نظریات میں تخریب کی جا رہی ہے. یہ خطرناک ہے. ابھی جو رہبر معظم حافظ اللہ نے کچھ عرصہ پہلے اصفہانیوں کے ساتھ ایک گفتگو کی, تو اس میں وہ ایک جملہ فرما رہے تھے اور ہنس کے, مسکرا کے فرما رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن نے لشکر چھوڑے ہوئے ہیں چینلز کے, ہزاروں میں چینلز ہیں, لشکر ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں وہ اتنے جو چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور وہ دشمن جو چلوا رہا ہے, وہ جب خبریں آتی ہیں, خصوصاً جو فارسی کو تھوڑا سا سمجھتا ہے یا زیادہ انگلش جو جانتا ہے, تو وہ یا انگلش میں ہیں وہ چینلز یا فارسی میں, ٹھیک ہے, وہ جو دشمن کی طرف سے, تو آپ دیکھیں گے واقعاً لشکر ہے. جس طریقے سے آپ ایک طرف دیکھیں پورا لشکر لڑنے آیا ہوا ہو. چینلز خود میڈیا وار اپنا ایک اثر رکھتی ہے. تو اتنا ایران کے اندر مسائل ہوئے ہیں, یعنی لوگ نکلے ہیں, لیکن جو وہ دشمن چاہتے تھے کہ عوام بڑی تعداد میں نکلے, وہ نہیں ہوا. اصل میں وہ جو چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ نکل رہے ہیں ان کے حمایت میں ساری عوام باہر نکلے, وہ نہیں ہوا, اور ابھی تک نہیں ہوا ایسا. خود رہبر معظم فرما رہے تھے کہ ابھی تک جو دشمن چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا, کہ وہ لوگوں کو باہر لانا چاہتے تھے, عوام باہر ہے. کیونکہ چند لوگ, جس طرح خود رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ یہ چند لوگ ہیں, اور واقعی ایسی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شہر میں آپ دیکھیں 100 لوگ اگر باہر نکل آئیں یا 200 لوگ نکل آئیں, تو یہ کروڑوں کے مقابلے میں کوئی تعداد تو نہیں ہوتی نا, ٹھیک ہے, معترضین. تو حکومت اسلامی لازم بات ہے کہ وہ دیکھتی ہے سارے حالات. جب دیکھا کہ یہ اب قتل بھی کر رہے ہیں لوگوں کو, پولیس والوں کو بھی مار رہے ہیں, سارا نقصان کر رہے ہیں, تو اب پھر رہبر معظم نے فرمایا کہ قاطعیت کے ساتھ قانون کے دائرے میں جس نے جرائم کیے ان کو سزا دی جائے. اور اب سزائیں شروع ہوئی ہیں. جب سزائیں شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے فتنے خود بخود دبنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے جو تھوڑا سا تھا وہ وہاں سے یعنی عمومی جو تھی وہ ایک لچک دی جا رہی تھی, اس وجہ سے تاکہ لوگ خود ہی گفتگو کے ذریعے سے سمجھ جائیں. لیکن آپ کو اس چیز کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی گفتگو سے بات نہیں مانتے. اور پھر وہاں پہ رہبر معظم نے وہ ایک فرمان بھی سنایا اپنی گفتگو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 طریقے سے علاج کرتے تھے. بعض دوا کھا کے ٹھیک ہو جاتے تھے, بعض کا آپریشن کرنا پڑتا تھا. فرماتے ہیں بعض آپریشن سے ٹھیک ہوتے ہیں, اور اب جو ہے وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, اور کئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں باہر. اور یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ باہر ممالک سے
جو ہے وہ پیسہ لگایا گیا، بہت خرچ کیا گیا، اور دشمن ہمیشہ یہ کرتا ہے۔ بہرحال خداوند متعال جو ہے وہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور وہ جو ایک قضیہ بیچ میں ہوا کہ علماء کے امامے جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جو خبریں ہیں اس میں بعض فیک ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تخریب کی جا رہی ہے، جوانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ باعث ہیں کہ آپ یعنی پیچھے رہ گئے، یہ ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی جا رہی ہے۔ ورنہ خود رہبر معظم فرما رہے تھے کہ آپ اس وقت بھی تحقیقات کر لیں، ایران ان دنوں میں بھی جو اس نے کام کیے ہیں یعنی ٹیکنالوجی میں، ان دنوں میں یعنی جن دنوں میں وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں، پھر بھی وہ مسلسل ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہماری کامیابی، یہ دشمن اس سے جل رہا ہے، لیکن ہمارے کچھ بولے سمجھ نہیں رہے، وہ دشمن کی بات میں آ جاتے ہیں، اور نہ رہبر کی ایک اکثریت رہبر کی وہاں پہ سنتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، لیکن کچھ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہم امامے گرائیں گے تو اس سے ماحول خراب ہو جائے گا، تو ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ ایک مولانا جو ہیں وہ ان کا کلپ بھی تھا، وہ بیان فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت ساری مثلا واقعات ایسے ہوئے، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کی گئی، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی توہین کی گئی، امام حسین علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کیا ہوا؟ آج بھی نام ہے تو امام حسین علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو دشمن جو مرضی کرتا رہے، اس زمانے میں تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن زندہ وہی شخصیات رہتی ہیں جو حق اور حقیقت پہ چلنے والی ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال میرا صاحب یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں آغا صاحب نے خود بھی اس بارے میں بیان دیا ہے